السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے دوستوں آج ایک نئی کہانی لے کے آئی ہوں آپ کے لیے۔ یہ بڑی مزیدار سی کہانی ہے۔ اس کہانی کا نام ہے بندر میاں۔ اگر کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح جو میرے چینل پر نیو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹس میں ضرور بتا دیا کیجئے کہ آپ کو کہانیاں کیسی لگیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سردی کے دن تھے۔ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی دھوپ اچھی لگ رہی تھی۔ بندر میاں قلا بازیاں کھا کے دھوپ کے مزے لے رہے تھے۔ اچانک انہیں ایک مانوس سی آواز سنائی دی۔ آواز کی سمت دیکھ کر وہ چونکے۔ درخت پر بھی فاختہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ بندر میاں نے انہیں آداب کیا۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے پوچھا، ارے بندر میاں، تم یہ شہر میں کیا کر رہے ہو؟ میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس رہ رہا ہوں اور میں یہاں بہت خوش ہوں۔ آزادی چھوڑ کر غلامی میں خوش ہو؟ یہ تم نے کیا بات کر دی؟ آپ بھی شہر میں ہیں، اس کا مطلب آپ بھی غلامی میں ہیں، بندر میاں نے کہا۔ شہر میں رہنا غلامی نہیں، دراصل تمہارے گلے میں جو زنجیر لگی ہوئی ہے وہ غلامی ہے۔ میں تو جنگل سے اپنے عزیزوں سے ملنے شہر آتی ہوں اور اپنی مرضی سے واپس جنگل چلی جاتی ہوں۔ میرے گلے میں کوئی زنجیر نہیں ہے اور نہ میں کسی پنجرے میں قید ہوں۔ اپنی مرضی کی مالک ہوں، جب دل چاہے کہیں بھی آ جا سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر فاختہ بھی نے بندر میاں سے پوچھا، تم کس طرح ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کر پھنس گئے؟ مجھے ایک شکاری نے جنگل سے پکڑ کر ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اب میں یہاں بہت خوش ہوں، بڑے مزے سے رہتا ہوں، بے فکری سے گھاس پر قلا بازیاں کھاتا رہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کی خدمت کرتا ہوں، ان کو دوائیاں تیار کرنے میں مدد کرتا ہوں، ان کے ساتھ رہ کر میں خود بھی ڈاکٹر بن گیا ہوں۔ کیا شہر کی آب و ہوا جنگل کی آب و ہوا کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہر وقت دم گھٹتا محسوس ہوتا ہے، باسی اور گلی سڑی چیزیں کھانے کو ملتی ہیں، اوپر سے گلے میں زنجیر باندھ دی ہے، بی فاختہ نے کہا۔ یہ بات آپ کی درست ہے، جنگل کی آب و ہوا اور شہر کی آب و ہوا میں بہت فرق ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے دواخانے کے باہر درخت اور گھاس نہ ہوتی تو میں بھی یہاں رہ کر بور ہو جاتا اور بھاگنے کی کوشش کرتا۔ آپ سے ملاقات ہو جانے پر مجھے جنگل یاد آ گیا ہے۔ ایک دن میں ضرور موقع ملتے ہی جنگل کی طرف فرار ہو جاؤں گا اور پھر کبھی پلٹ کر شہر میں نہیں آؤں گا، بندر میاں نے کہا۔ ایک رات ڈاکٹر صاحب نے بندر میاں کی زنجیر کھول کر لکڑی کے بنے ہوئے گھر میں بند تو کر دیا، لیکن وہ دروازے کی کنڈی لگانا بھول گئے۔ ہوا کے زوردار تھپیڑے لگنے سے دروازہ کھل گیا۔ بندر میاں کو وہاں سے فرار ہو کر جنگل جانے کا موقع مل گیا۔ جنگل میں آ کر بندر میاں کو بہت سکون ملا۔ ان کی واپسی پر سب جانور بہت خوش تھے اور انہیں مبارکبادیں دے رہے تھے۔ وہ بھی اپنوں سے مل کر بہت خوش تھے۔ بندر میاں کو جنگل میں آئے کئی دن گزر گئے، لیکن وہ اپنے اندر ایک بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ وہ جنگل کے جانوروں میں خود کو نمایاں رکھنا چاہتے تھے تاکہ جانوروں کو احساس ہو جائے کہ انہوں نے جنگل سے باہر رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے بندر میاں کو خیال آیا، کیوں نہ وہ جنگل میں ڈاکٹری کا کام شروع کر دیں۔ اس کام سے وہ جانوروں میں نمایاں ہو جائیں گے اور ہر کوئی ان کی عزت کرے گا۔ بندر میاں نے یہ خیال آتے ہی اس منصوبے پر عمل کر دیا۔ جنگل سے جڑی بوٹیاں جمع کر کے مختلف امراض کی دوائیں بنا ڈالیں اور اپنا دواخانہ کھول لیا۔ بھالو میاں ان کے سب سے پہلے مریض تھے۔ انہیں دانتوں کی تکلیف تھی۔ میں تمہیں دانتوں کی دوا دے رہا ہوں، یہ ایسی دوائی ہے کہ دانتوں کو پتھر سے توڑنا چاہو گے تو پتھر ٹوٹ جائے گا لیکن دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ کیا واقعی ایسا ہو جائے گا؟ بھالو نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ہاں، ایسا ہو جائے گا، بندر میاں نے انہیں یقین دلایا۔ ایسا ہو جانے پر میں تمہارا منہ شہد سے بھر دوں گا، بھالو میاں نے خوشی سے اپنے پیلے میلے کچیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ بی لومڑی کو چلنے میں ایک پاؤں میں تکلیف ہوتی تھی، وہ بھی علاج کروانے پہنچ گئی۔ کچھوے کو قبض کی شکایت تھی،
چیل کو دور کا کم نظر آتا تھا۔ ہرن کو بھاگنے سے جلدی سانس پھول جاتا تھا۔ اب مینڈک میاں اس قدر بھاری ہو گئے تھے کہ ان سے چلنا دوبھر ہو گیا تھا۔ جس جانور کو بندر میاں کے دواخانے کا علم ہوتا وہ وہاں پہنچ جاتا۔ بندر میاں اپنے دواخانے میں جانوروں کو آتا دیکھ کر بہت خوش تھے۔ ان کا پورا دن جانوروں کو دوائیاں دینے میں گزر جاتا۔ بھالو میاں نے 3 خوراکیں دوائیاں کھا کر اپنے دانتوں پر ہاتھ پھیرا تو ایک دانت باہر آ گیا۔ دوبارہ ہاتھ پھیرنے پہ آدھا دانت اور باہر آ گیا۔ اپنے دانتوں کو گرتا دیکھ کر بھالو میاں اس خوف سے کہ کہیں سارے دانت باہر نہ آ جائے سختی سے منہ بند کر لیا۔ بی لومڑی صبح سو کر اٹھی اور خوراک کی تلاش میں نکلنا چاہا تو ان کی وہ ٹانگ جس میں تکلیف تھی وہ پوری طاقت لگانے پر بھی نہ اٹھ سکی۔ کچھوے میاں دوائی کھا کر پوری رات پریشان رہے۔ صبح اٹھنے پر چیل نے آنکھ کھول کر دیکھنا چاہا تو اس کی آنکھ میں اندھیرے کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ دوسری آنکھ سے بھی دھندلا نظر آ رہا تھا۔ بھی ہرن دوائی کھا کر ایسی سوئیں کہ صبح اٹھانے پر بھی نہ اٹھ سکیں۔ بندر میاں اپنے دواخانے میں بیٹھے مریضوں کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت سارے جانوروں کو دواخانے کی جانب آتا دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان کی دوائیوں نے الٹا کام دکھا دیا ہے۔ جبھی وہ غصے میں بھرے ان کے پاس آ رہے ہیں۔ بندر میاں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً دوڑ لگا دی۔ غصے میں بھرے جانوروں نے دواخانے کو خالی پایا تو ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ دور کھڑے بندر میاں تھر تھر کانپ رہے تھے اور اس دن کو بری طرح کوس رہے تھے جس دن انہوں نے ڈاکٹر بننے کا سوچا تھا۔ تمام جانور سخت غصے میں تھے اور بندر میاں کو بہت برا بھلا کہہ رہے تھے۔ بندر میاں کو جانوروں کی تکلیف کا بہت افسوس تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ دل میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جس کا کام اسی کو ساجھے۔ اور اب ان کے قدم شہر کی جانب دوبارہ اٹھ رہے تھے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی کہانی؟ کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا۔ اچھا، اس کہانی سے ہم نے سیکھا کیا؟ اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ جس کا کام اسی کو ساجھے، مطلب ہم کو دوسروں کی دیکھا دیکھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کا ہم کو کوئی علم نہ ہو یا اس کا ہم کو کسی قسم کا کوئی بھی تجربہ نہ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگی۔ اللہ نگہبان۔